کہ جو ڈفرینٹ کلچرز کو اکٹھا کرتا ہے، اور اس کی کتنی اہمیت ہے کہ وہ ڈفرینٹ کلچرز، ہسٹری، لنگوسٹک سکلز اور پھر انڈیویجولس کو، آج جو آپ کے سامنے یہاں بیٹھے ہیں لوگ جو باہر سے آئے ہیں، جس میں ابھی میں پڑھ رہی تھی پروفیسر ڈاکٹر صدف منشی صاحبہ. I met her briefly before this event in the office. What a great story and what a great journey کہ کہاں سے وہ آئیں اور انہوں نے زبان کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے، اور ایک زبان کی جو آرکائیو تھی یا اس کا ایکسٹنکٹ ہونا یا اس کے اوپر ریسرچ کرنا، اور کس طرح وہ ایک انیشیٹو جو ہے وہ ڈفرینٹ لوگوں کو، جس میں آئی ووڈ آلسو لائک ٹو ویلکم جونتھن ہیئر، اورنگزیب صاحب، آپ اور ایرک، یور ٹیم، میڈم منشی. آئی تھنک اتنا بڑا یہ انیشیٹو ہے. اور پھر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ کس طرح ایک وہ سبجیکٹ جو بالکل ہماری ثقافت میں، ہماری عام زندگی میں روزمرہ کی بالکل گم ہو کر رہ گیا، جس کو کہتے ہیں لینگویج، زبان. اور میں بھی بات یہی کر رہی تھی کہ جس وقت ہم بڑے ہو رہے تھے تو ہمارا جو کلچر تھا وہ بہت مختلف تھا، اور اس کلچر میں ہمارے ساتھ ہمارے گرینڈ پیرنٹس ہوتے تھے، دادی ہوتی تھیں، نانی ہوتی تھیں. تو جو ایک فوک لور، ایک زبان کی اہمیت اور ایک کہانی جو ہماری ہسٹری کو، ہماری کلچر کو ایکسپلین کرتی تھی، اس کا مکمل طور پر فقدان ہے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ جو ہماری آج کی جنریشن ہے، جو آج کے بچے ہیں، وہ اس زبان کے عدم موجودگی کی وجہ سے اپنے کلچر سے، اپنی تاریخ سے، اور اپنی ثقافت ہے، جو اپنا ورثہ ہے، اپنی ہیریٹیج ہے، اس سے دور ہیں. اور اس کی یہ بھی بہت وجہ ہے کہ ابھی میں سن رہی تھی کہ 80، مجھے اس سے پہلے نہیں پتا تھا کہ 80 زبانیں ہیں جو پاکستان کے اندر ہیں، جس کے اندر 26 زبانیں جو ہیں وہ بالکل گمنامی کی زندگی گزار رہی ہیں، ایکسٹنکٹ ہونے کی طرف جا رہی ہیں. اور ابھی جس طرح منتظر صاحب ذکر کر رہے تھے کہ جو اہمیت آپ کی ملک کے باہر اپنی زبان کی ہے، اور اس سے کس طرح آپ کی ثقافت ڈاکیومنٹ ہوتی ہے، کس طرح آپ کا کلچر ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، کس طرح آپ کی شناخت ڈاکیومنٹ ہوتی ہے، وہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس کو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے اندر دوبارہ سے ایک اس کو زندگی ملنی چاہیے. اور یہ جو انیشیٹو ہے آج کی 4 دن کی ورکشاپ، میں سمجھتی ہوں کہ یہ نہ صرف زبان کو ڈاکیومنٹیشن کی ہے، بلکہ ایک ایسے باب کا آغاز ہے جہاں ایک زبان کی، لینگویج کی اہمیت اور اس کی پھر جو کنیکشن ہے، اس کا جو پھر انٹر کنیکٹیوٹی ہے ود یور کلچر، یور ہسٹری، یور دا سوسائٹی، جو فیبرک ایک جنم لیتا ہے، اس کی اہمیت کو یہ اجاگر کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ میں جو ڈاکٹر غلام علی اینڈ مین ایٹ مشن جن کو نام دیا گیا ہے، ان کی بھی جتنی گفتگو یہاں تھی، انہوں نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے کہ کس طرح ایک زبان نہ صرف ایک زبان کی حیثیت رکھتی ہے، بلکہ وہ سوسائٹی، کلچر، ثقافت، ہسٹری کس طرح سمو لیتی ہے اپنے اندر ایک معاشرے کو، اور پھر وہاں سے ایک ایسا سوشل فیبرک جنم لیتا ہے جو پھر آپ کی شناخت بنتا ہے. اور کلچر کے ساتھ ساتھ کس طرح، لینگویج کے ساتھ ساتھ کس طرح کلچر ایوالو کرتا ہے، اور کلچر کے ساتھ کس طرح لینگویج ایوالو کرتی ہے، اس کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا. اس کے ساتھ ساتھ ناصر محمود صاحب، میں آپ کو بھی مبارکباد دیتی ہوں. پروفیسر ڈاکٹر ضیاء القیوم صاحب، وائس چانسلر، ان کے والد کی وفات کی وجہ سے وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان کو بھی میں بہت مبارکباد دیتی ہوں کہ اس طرح کی جو ایسی ایکیڈیمک کانفرنس جو میں نے اس سے پہلے اٹینڈ نہیں کی، کہ لینگویج کو ڈاکیومنٹیشن کرنا، اس کی آرکائیونگ کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کو محفوظ کر لینا، اور کس طرح اس کی اہمیت جو آنے والی جنریشن ہے، جو ہماری ینگر جنریشن ہے، کس طرح اپنی زبان کے ذریعے ان تک وہ پیغام پہنچانا جو بالکل کمپلیٹلی ان کی زندگی سے میں موجود نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ابھی یہاں بات ہوئی کہ حکومت کی کیا رسپانسبلٹی ہے. یہاں لنگوسٹک مینجمنٹ سسٹم کی بات ہوئی. میرے خیال میں آپ کا مطلب اس سے آرکائیونگ اور ڈاکیومنٹیشن ہے، یا اس سے زیادہ اس کا کوئی اگر مقصد ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ کو جو سپورٹ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو لنگوسٹک مینجمنٹ سسٹم کے لیے چاہیے،
وہ گورنمنٹ پوری طرح سے آپ کو پرووائڈ کرے گی. اور اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب خود 6 انٹرنیشنل لینگویجز بولتے ہیں، اور ان کو زبان کی اہمیت اور ان کو زبان کس طرح ڈفرینٹ کلچرز کو، ہسٹریز کو آپس میں ایک انیبلر، ایک کیٹلسٹ کی حیثیت رکھتی ہے، اس کا بخوبی اندازہ ہے. اور میں ان کو آج آپ کو یہ کہہ رہی ہوں ان کی آن ہز بہاف کہ انشاءاللہ یہ جو آپ نے لنگوسٹک مینجمنٹ سسٹم کی بات کی ہے، اس کو فلی طرح سپورٹ بھی کیا جائے گا، فائنینشلی جو آپ کو سپورٹ اس کے لیے چاہیے وہ پرووائڈ کی جائے گی. دوسرا، میں نے جیسے پہلے کہا کہ زبان جو ہے وہ ایک انیبلر ہے، جیسے یہاں بات ہو رہی ہے کہ سوشل ریلیشن شپ آپ کا کیسا ہے، آپ کی جو کمیونیکیشن ہے اس کو کتنا افیکٹو اور ایفیشینٹ کرتی ہے. جیسے یہ کہا کہ اف یو اسپیک ان یور لینگویج اور لیڈنگ لینگویج اٹ گوز ڈائریکٹلی ٹو دا مائنڈز اور کنیکٹس ود دا مائنڈ، بٹ اف یو اسپیک ان ادرز لینگویج اٹ کنیکٹس ٹو دا ہارٹ آف دا پیپل. تو یہ ایک چیز ایسی ہے کہ اس کو ہمیں جتنا سے زیادہ استعمال کیا جائے وہ امپورٹنٹ ہے. لینگویج آف کورس ایک پاور ہے، ایک ڈفرینٹ کلچرز کو تقویت دیتی ہے، ایک انیبلر ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کلچرز کو، سوسائٹیز کو ایک پورا کانٹیکسٹ دیتی ہے وہاں کی ثقافت کو. تو اس کو زیادہ سے زیادہ پرزرو کرنا، اس کو محفوظ کرنا، میرے خیال میں اسی میں قوموں کی بھی بقا ہے اور اسی میں ہماری قومی شناخت جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ تقویت ملے گی. انفارچونیٹلی ہمارے کریکولم کے اندر ان تمام چیزوں کا کمپلیٹ مسنگ لنک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو ہماری ینگر جنریشن ہے، ہمارے بچے ہیں، کیونکہ ہمارا کنیکٹ ان زبانوں کے ساتھ اپنے جو ہمارے نانا تھے، نانی تھی، ایک فیملی، ایک بانڈنگ کے ساتھ ہمیں وہ شاید اتنا فیل نہیں ہوا ہماری جنریشن کو. لیکن اب جو جنریشن ہے اس کا ایکسپوجر یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے، ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے، گلوبلائزیشن کی وجہ سے جو ٹرانسینڈ باؤنڈریز جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہو چکا ہے. اس میں اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی زبان کے ساتھ اپنی جنریشن اور آنے والی جنریشن اور اپنے بچوں کا جو ایک تعلق ہے اس کو زیادہ سے زیادہ تقویت دیں. تو اس وقت گورنمنٹ ایک پروسیس سے گزر رہی ہے. کریکولم ریویژن کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سنگل کریکولم کی بات ہوئی پچھلے اتوار میں، تو اس کو ہم ریویو کر کے ایک افیکٹو طریقے سے آگے لے کے جا رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ وقت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی لینگویجز کے بارے میں ان کی آرکائیونگ اور ڈاکیومنٹیشن جتنی آپ کی اس ورک شاپ سے یا جو آپ کا یہ انیشیٹو ہے اس سے یہ جو سینٹر فار لینگویجز اینڈ ٹرانسلیشن اسٹڈیز کا اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹیز کا، اس کو ہم انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اس وقت. اور یہ بڑا اچھا ہوگا کہ بچوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہماری لینگویجز 6 لینگویج، کیونکہ میں اپنے بیٹے کو پڑھاتی ہوں، 6 لینگویجز اور صوبوں کی لینگویجز کے علاوہ آگے کوئی انفارمیشن ہمارے کریکولم میں ہمارے بچوں کے پاس نہیں ہے. تو یہ ایک ایسا انیشیٹو ہو سکتا ہے کہ جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور ان سینٹرز کے باؤنڈ سے باہر نکل کر ان پلیٹ فارمز پہ جائے جو کریکولم انٹیگریشن ہے. تو اس سے میں سمجھتی ہوں اس انیشیٹو کو اور بھی زیادہ تقویت ملے گی اور زیادہ افیکٹولی یہ کمیونیکیٹ ہو سکتا ہے تھرو دا کریکولم. اس کے بعد پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان ٹیلی ویژن میں آج یہاں پہ آپ کا یہ جو انیشیٹو ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا، آئی تھنک اس کو پی ٹی وی کی اسکرینز پہ جانا چاہیے تاکہ وہاں زیادہ سے زیادہ ہم ایک ریس میں لگے ہوئے ہیں نیوز کانٹینٹ کی. تو میں نے آ کر پی ٹی وی میں ذرا ہم نے ڈفرینٹ کانٹینٹ کو انٹیگریٹ کیا ہے. تو اس میں آئی تھنک آپ کا یہ انیشیٹو آپ ہمیں اپنی ٹیم دے سکتے ہیں، اپنے ایکسپرٹس دے سکتے ہیں. تو ہم پی ٹی وی کی اسکرینز اور ریڈیو کی آواز میں آپ لوگوں کے انیشیٹو کو شامل کریں گے اور یہ ایک کنٹینیوس پروگرام ہوگا جو پاکستان کی عوام تک پہنچایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو یونیورسٹی انیشیٹو ہے یہ جو آپ کا لینگویج کا آرکائیونگ کا ڈاکیومنٹیشن کا، اور یہ نہ صرف ایک لینگویج کی ڈاکیومنٹیشن ہے، میں یہ ذاتی طور پر سمجھتی ہوں کہ یہ کلچرز کی ڈاکیومنٹیشن ہے، یہ وہاں کی ہسٹری کی ڈاکیومنٹیشن ہے، یہ وہاں کی ثقافت کی، اس کی ہیریٹیج کی قومی تشخص کی ڈاکیومنٹیشن ہے. تو یہ ایک ہولسٹک کمپریہنسو جو چیز ہے، اس کو ہمارے اسکولز، ہماری یونیورسٹیز اور ہمارے کالجز کے اندر بھی انٹیگریٹ ہونا چاہیے. تو جو ایف ڈی ای کے اندر، فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کے اندر
450 اسکولز کالجز ہیں اسلام آباد میں، اور میں پروونسز سے بھی ہم بات کریں گے کیونکہ پاکستان میں اس وقت ایک اپرچونٹی ہے، ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، تمام صوبوں کی ریپرزنٹیشن ہے، تمام اکائیوں کی ریپرزنٹیشن ہے، تو وہاں اس قسم کے انیشیٹوز جو ہیں وہ بہت آسانی سے انٹیگریٹ ہو سکتے ہیں پروونشل ڈومینز اور ایجوکیشن کے اندر، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ایجوکیشن ہے وہ صوبائی سبجیکٹ ہے، لیکن اسلام آباد کی سطح پر ہم کر کے اس کو ہم ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں. تو آپ اپنا کوئی اگر نمائندہ دے دیں تو وہ ہمارے جو فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن ہے وہاں اسکولز، یونیورسٹیز اور کالجز جو ہیں اس کے اندر ہم اس کو سٹارٹ کروا سکتے ہیں، اس کے اوپر کمپٹیشن کرا سکتے ہیں، اس کے اوپر بہت سے ایسے ٹولز ہیں جن کو استعمال کر کے اس کی آگاہی جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں. یہ کچھ، لیکن یہ جتنی جلدی کر لیں تو آئی تھنک اس کے ثمرات بھی آنے شروع ہو جائیں گے، اور جہاں جہاں باٹل نیکس ہوں گی، جہاں جہاں رکاوٹیں ہوں گی، کیونکہ ایک رویہ ہے، ایک کلچر ہے، لیکن اس کو ہم ذاتی طور پر، اور آپ ضرور منسٹر فار ایجوکیشن اور نیشنل ہیریٹیج جو ہے رانا تنویر صاحب، آپ ضرور ان سے بھی ملاقات کریں. وائل یو ہیڈ Madam Sadaf, you can always go see them with your team, with the management of the علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی. تو یہ ایک انیشیٹو آج کی ورکشاپ سے میرے خیال میں ایک ایسا انیشیٹو بن سکتا ہے جو ڈفرینٹ ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے، ڈفرینٹ میڈیمز کو استعمال کرتے ہوئے، ڈفرینٹ ٹارگٹ آڈینسز کو استعمال کرتے ہوئے، ڈفرینٹ ایکسپرٹس کو استعمال کرتے ہوئے یہ ایک نیشنل انیشیٹو بن سکتا ہے. اور جب تک یہ قومی ایک انیشیٹو نہیں بنے گا تو آج 26 ہیں، کل خدا نہ خواستہ 30 ہو جائیں گی اور یہ تعداد بڑھتی جائے گی. اگر ہم نے اس کو محفوظ کرنا ہے، ان لینگویجز کو آرکائیو کرنا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے، کیونکہ صرف اسی سے ہمارے کلچر کو، ہماری شناخت کو، ہماری ثقافت کو، ہماری سوسائٹی کو تقویت مل سکتی ہے. اگر ہم یہ سمجھ لیں بحیثیت قوم دوسری لینگویجز سے کی اہمیت سے، اٹ شوڈ ناٹ بی اردو ورسز انگلش، نیور. آئی تھنک کیونکہ اگر آپ نے ترقی کرنی ہے، اگر آپ نے آگے جانا ہے تو گلوبل ورلڈ میں رہنا ہے، تو آئی تھنک اٹ شوڈ نیور بی ون لینگویج اگینسٹ دی ادر، بٹ کیپنگ دیٹ ان ویو اٹ شوڈ آلویز بی کہ آپ کی اپنی جو شناخت ہے وہ آپ کی زبان ہے. آپ کی اپنی شناخت، اس کی زبان کی ڈفرینٹ قسمیں ہو سکتی ہیں، اقسام ہو سکتی ہیں جو آپ اپنے علاقائی، اپنے انڈیجنس کلچر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. لیکن میرے خیال میں اگر ہم بحیثیت قوم یہ بات سمجھ لیں، ہماری نوجوان نسل یہ بات سمجھ لے، لیکن پہلا ہم سب کا فرض ہے کہ ہماری وہ نوجوان نسل جن تک یہ پیغام، یہ انفارمیشن نہیں ہے، وہ پہنچانا ہے. اور آئی تھنک یہ رائٹ فورم ہے، اور اس فورم کے بعد یہ ضرور ہونا چاہیے کہ یہ تمام انیشیٹیوز جس کی میں نے بات کی، اس کو ہم سب کو فریضہ سمجھ کر لیڈ کرنا چاہیے، تاکہ ہم اگر اگلے سال اسی ورکشاپ میں کھڑے ہوں تو ہماری جو 26 زبانیں ایکسٹنکٹ ہو رہی ہیں ان کی تعداد میں کمی آنی چاہیے، اور یہ ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ تعداد جو ہے وہ بڑھنے نہ پائے. تو یہی میری کچھ چند چیزیں تھیں. میں اپنی ہمبل کیپیسٹی میں آپ لوگوں کے ساتھ کسی جگہ پر آپ کو اس انیشیٹو کے لیے نیشنل ہیریٹیج کے اندر یا ایجوکیشن کے اندر یا منسٹری آف انفارمیشن کے جتنے پلیٹ فارمز ہیں، ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز بھی ہیں، ہمارے پاس ریڈیو پاکستان کی آواز ہے، ہمارے پاس وہ خود ایک ایسی زبان ہے جو ہماری تاریخ کو بیان کرتی ہے. پاکستان ٹیلی ویژن خبر کی دوڑ میں اپنا اصل مقصد کھو بیٹھا ہے، اس کو واپس ہم اپنے اصل مقصد کی طرف لے کر آ رہے ہیں، جس میں سے یہ ایک ایسا انیشیٹو ہے جس کو ہم انٹروڈیوس کر کے مجھے یقین ہے کہ آپ کا مقصد بھی پورا ہوگا، ہمارا مقصد بھی پورا ہوگا، اور پاکستان کا مقصد بھی پورا ہوگا. پاکستان زندہ باد.